یہ بجٹ آنے سے پہلے لغاری صاحب ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ اتحادیوں کی ناراضگیاں شروع ہو چکی ہیں، شکوے شکایات کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے، لیکن آج جب وزیر خزانہ بیٹھے ہوئے تھے جہاں انہوں نے یہ بات کنفیس کی کہ اہم معاشی جو اہداف ہیں وہ حاصل کرنے میں ناکامی رہی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا لیکن مہنگائی مسلسل نیچے آ رہی ہے۔ بغاری صاحب کیسے دیکھ رہے ہیں؟ معجزہ ہے نا، دیکھیں اس طرح سے پہلے ہمارے سامنے کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ جب نجومی آتا تھا، یا وہ نجومی نہیں بلکہ ایک آتا تھا جو بازیگر آتا تھا اور جادو دکھاتا تھا اور جادو کی چھڑی گھماتا تھا، اس طرح سے انہوں نے جادو کی چھڑی گھمائی ہے کہ ملک ترقی نہیں کر رہا ہے، جی ڈی پی کا ٹارگٹ ہم حاصل نہیں کر سکے، جتنے اہداف سے وہ حاصل نہیں کر سکے، لیکن مہنگائی کم ہو رہی ہے۔ یہ مہنگائی کم ہو رہی ہے، وہ اس کا تو آپ کو اصل حالت جو ہے وہ بتا دی ہے شام صاحب نے۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ ریاست کو اور کیا چاہیے اپنی ناکامی کے اظہار کے لیے، اگر یہ سارا سسٹم اسی طرح سے چل رہا ہے۔ اور یہ کہ ابھی یہ نئی خوشخبریاں بھی سنا رہے ہیں کہ اگلے اسی سال جو ہے وہ جا رہے ہیں نجکاری کرنے کے لیے اداروں کی، اور نجکاری مجھے معلوم ہے کہ کیسے کریں گے، اونے پونے داموں نہیں کریں گے، بلکہ کہیں گے کہ جناب ہم سے لے لیجئے اور ہم سے ہی کچھ لے لیجئے، اور وہ ادارے جو اپنے پاس رکھیے۔ اچھا، یہ ادارے ایسا نہیں ہے کہ ان کو ٹھیک نہیں کیا جا سکتا، ان کو بہتر نہیں کیا جا سکتا، ان کو بہتر کیا جا سکتا ہے، اور یہی ادارے تھے جو دنیا کے دیگر اداروں کی وہ تخلیق کر رہے تھے، بنا رہے تھے۔ یعنی چائنا میں بینکنگ آپ نے انٹروڈیوس کروائی اور ان کو بینکاری کے سسٹم میں آپ لائے، وہاں پر بلکہ آپ نے ہوا بازی آپ وہاں لے کر گئے۔ آپ کے پڑوسیوں میں، یہاں پر خلیجی ریاستوں میں بھی آپ نے جا کر ان کو بتایا کہ جناب بینک کیسے چلائے جاتے ہیں اور ہوا بازی کا کام کیسے ہوتا ہے۔ اور اب یہ صورتحال ہے کہ آپ کے پاس جو باقی رہ گئے ہیں جہاز، آپ ان کو اور اپنے ایئرپورٹس کو، بلکہ آپ نے بندرگاہوں کو آؤٹ سورس کرنے جا رہے ہیں۔ کر لیں جناب، آپ اس ملک کے ساتھ جو آپ نے کرنا ہے کر لیجئے، اس لیے کہ کم از کم ہمیں پچھلے 40-45 سال کا وہ حساب ضرور دے دیجئے جو آپ نے ماضی میں نجکاری کی ہے، وہ اس کے کیا تھے۔ میں کہتا ہوں کہ ایسے لوٹ کا مال بھی، چوری کا مال بھی کوئی اس طرح سے نہیں بیچتا ہے جس طرح سے انہوں نے اداروں کو بیچا ہے۔ کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے جس کے بیچنے میں ان کے کک بیکس نہ ہوں، اور تمام اداروں میں کوئی چیز ایسی نہیں انہوں نے بیچی ہے جس کے اندر ان کے بڑے بڑے بہت بڑے، اور یہ بلینئر ہو گئے، دنیا کے امیر ترین میں ہو گئے۔ حکمران خاندان پاکستان کے جو ہے وہ دنیا کے امیر ترین خاندانوں میں شمار ہوتے ہیں، اور انہوں نے سب کچھ اس لیے کیا کہ انہوں نے ہر سودے میں، ہر چیز میں اپنا فائدہ دیکھا ہے، اور پھر قوم کا فائدہ دیکھا ہی نہیں، ملک کا کوئی فائدہ نہیں دیکھا، ملک کے ساتھ ان کا تعلق ہی نہیں تھا۔ ملک جس چیز کا نام پاکستان ہے وہ ان کا ملک نہیں ہے، وہ ان کا کاروبار ہے، وہ ان کا دھندا ہے، اور وہ بھی کاروبار جو بے ایمانی کا کاروبار ہے، جس کے اندر کاروبار میں ایمانداری دکھائی جائے تو وہ کاروبار بھی ترقی کرتا ہے، اور ہر چیز صرف یہ ہے کہ ہم نے اس میں سے کھانا، اس کی ہڈیاں نوچنی ہے، اس کو نوچ نوچ کے کھا جانا ہے، اور پھر اس کو اس حالت میں چھوڑ دینا ہے، یہ طے کر کے۔ اور موجودہ حکمران تو بس اس کام میں ماہر ہیں، انہوں نے تو کچھ بھی نہیں کیا سوائے اس کے کہ ان کے اقتدار کے پورے دورانیہ کو دیکھیں، یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم جا رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں، اور ہم نجکاری کی طرف جا رہے ہیں، چلیں آپ اس طرف جائیں۔ اور ان کے ساتھ کہا جا رہا ہے کہ بھئی لوگوں کو کیا ملے گا۔ سوال اب بھی یہ ہے، ہمارا سوال بھی یہ ہے، پرائیویٹائزیشن سے کچھ معاملات بہتر نہیں ہو جائیں گے جو ہم حالت دیکھ رہے ہیں جن اداروں نہیں؟ آپ وہ باہر وہ جائیں گے وہ اداروں کو، تو وہ تو آپ کے ادارے نہیں رہیں گے نا جب آپ کے پاس سے چلے جائیں گے۔ پھر آپ نے کہا ہم نے ترقی کی، بھائی بڑی ترقی کی، دیکھیے ہم نے وہ شاہراہ بنائی، وہ شاہراہ بنائی، وہ موٹر وے بنائی، وہ موٹر وے بنائی، یہ نہیں بتاتے۔ پھر ہم نے اس موٹر وے کو گروی رکھا، پھر ہم نے اس موٹر وے کو گروی رکھا، پھر اس کو موٹر وے کو گروی رکھا، اور وہاں سے پیسے لیے ہم نے وہ بلڈنگ گروی رکھ دی۔ اب 2-3 عمارتیں باقی ہیں، لغاری صاحب ایک چیز معذرت کے ساتھ، لغاری صاحب یہ روزویلٹ روڈ نیو یارک کا بیچنے جا رہے ہیں، اور اطلاعات یہ ہیں کہ اپنے کسی کو پیسے بیچنے کا ارادہ ہے، پھر بیچ میں سے کٹ بیک لی جائے گی۔ بالکل، یہ تو ان کی کوشش پچھلے 25-30 سال سے چل رہی ہے، جب سے یہ اقتدار کی راہداریوں میں موجود ہیں تب سے یہ سارا کام کر رہے ہیں، 1990 سے لگ رہے ہوئے ہیں۔ روزویلٹ روڈ تو ان کی آنکھوں میں چھپ رہا ہے، اور وہ انہوں نے ہی بیچ رہا ہے، اور کوئی نہیں بیچے گا۔ انہوں نے بیچنا ہے اس لیے کہ جو سسٹم کے اس میں بہت فلیکسیبل ہوتے ہیں، سسٹم میں یہ کر لیتے ہیں چیزیں، اور افراد کا فائدہ ہوتا ہے، اداروں کا فائدہ نہیں ہوتا، قوم کا فائدہ نہیں ہوتا، ملک کا فائدہ نہیں ہوتا، چند افراد کا ہوتا ہے جس میں یہ شاہی خاندان شامل ہے، اور جس میں کچھ اور لوگ شامل ہیں، ان کا فائدہ ہوتا ہے۔ چلیں ہم سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔